مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، ہزار تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا، تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی۔ تازیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو، بنا تفریق قوم ملت نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں۔ کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے، تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد، کہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اٹھتی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتے ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، توڑتے توڑتے اس جنگل میں آئی ہے جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز
ناراض ہوتے ہیں, پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں اماں کوئی کہانی سناؤ, ابا کوئی کہانی سناؤ. کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں, کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ تو یہ سنا تھا, دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں, لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا, خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو. سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں. کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو. کہ اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے, آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے, سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے. کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے. کہتی ہے ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے, 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے, اور نہ محمد دیے ہے دین کے لیے, اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے, قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے. یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب دو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے جیسی اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے, بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا. اتنی میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے, کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو. آپ نے جیسی اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے, پھوپھی کی گود میں آئی ہے, کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی. کہا بیٹی کیسے رہ گئی. ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے, اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا, کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا, وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے, ہماری بچی کو سنبھالا ہے. ہم تو پردیس سے غریب الوطن ہیں, یہاں قیدی بن کے آئے ہیں, کچھ نہیں دے سکتے ہیں, اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا, تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے. آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں رات کا سناٹا ہے, تنہائی ہے, لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے. آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے, اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا. پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے, لیکن بے پردہ نہیں پردے کے ساتھ آ رہی ہے. تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی, حسین راضی ہوں گے, خاتون جنت راضی ہوں گے. خدا کی قسم بکواس ہے بکواس, دھوکا ہے دھوکا. اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو, کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر.